بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری بحث الموجز جزء ثانی میں مقصد سادس، مقام دوم اور مقام دوم کی فصل سوم کے بارے میں گفتگو ہے، یعنی حجیت خبر واحد کے بارے میں۔ عرض ہوا کہ حجیت خبر واحد کے بارے میں دو قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں خبر واحد حجت ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں خبر واحد حجت ہے وہ حجیت خبر واحد پر ادلہ اربعہ پیش کرتے ہیں: قرآن مجید، روایات یعنی سنت، اجماع اور عقل۔ کل ہم نے الحمدللہ آغاز کیا تھا حجیت خبر واحد میں آیات قرآن مجید سے۔ سب سے پہلے آیت کہ جس کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے وہ آیہ نبأ ہے، کہ اس آیہ نبأ کا جو شان نزول ہے اور مفردات ہیں یہ گزشتہ جلسے میں بیان ہوئے۔ آج انشاءاللہ تقریر استدلال، کیفیت استدلال کو بیان کریں گے کہ یہ آیت کس طریقے سے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتی ہے۔ جو استدلال کرنے والے ہیں مشہور دو تقریر استدلال ہیں، ایک مفہوم شرط سے استدلال کرتے ہیں اور دوسرا مفہوم وصف سے استدلال کرتے ہیں۔ استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ ضروری ہے ان دونوں استدلال کے طریقوں کو جدا جدا طریقے سے بیان کریں، کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کلمات آغایون میں ان دونوں چیزوں میں خلط کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیتے ہیں، لہذا اصل نقطہ روشن نہیں ہوتا۔ ہم نے دونوں تقریر استدلالوں کو جو مفہوم شرط کے لیے ہے کے ذریعے سے ہے اور مفہوم وصف کے ذریعے سے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ اور روشن طریقے سے بیان کیا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ مفہوم شرط کے ذریعے سے کیسے استدلال ہوگا اور مفہوم وصف کے ذریعے سے کیسے استدلال ہوگا۔ الحمدللہ آپ مستحضر ہیں کہ ہم لوگ جزء اول میں مفاہیم کی بحث میں مفہوم شرط اور مفہوم وصف کو بیان کر چکے ہیں۔ اگرچہ الموجز کی حد تک کتاب کے اندر تو ہم نے مفہوم شرط کو بھی کسی حد تک رد کیا تھا، لیکن مصنف کا آپ میلان اور تمایل دیکھ رہے تھے کہ وہ مفہوم شرط کو تقریباً مان رہے تھے، روایات وغیرہ کو بھی جو پیش کیا تھا۔ اور مشہور بھی یہ ہے، مشہور اصولی حضرات مفہوم شرط کو قبول کرتے ہیں، باقی مفہوم وصف کو مصنف نے رد کیا تھا، یہ وہاں پر ہم لوگوں نے کہا تھا، لہذا مفہوم وصف کے ذریعے سے جو استدلال ہوگا اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ مفہوم وصف اصلاً حجت نہیں ہے، لہذا وہ تقریر استدلال ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، مفہوم شرط کے ذریعے سے کیسے استدلال ہوگا، ادھر جانے سے پہلے آپ نقطہ سمجھیں۔ جب ہم مفہوم شرط کے ذریعے سے استدلال کریں گے
تو ہماری پوری بحث کا فوکس شرط پر ہوگا. درست ہے؟ شرط پر ہمارا فوکس ہوگا، کیونکہ مفہوم شرط میں یہ ہے نا، ایک شرط ہے، ایک موضوع حکم ہے اور ایک حکم ہے یا جزا ہے. جہاں پر بھی ہم مفہوم شرط کی بات کرتے تھے وہاں پر یہ تین چیزیں تھیں نا، ایک موضوع ہے، ایک شرط ہے اور ایک جزا کہیں یا حکم کہیں، جو بھی کہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. ان جاءکم زید فاکرمہ، یہاں پر ایک زید ہے جو موضوع ہے اور دوسری شرط ہے اکرام، بے بخشید. ایک شرط ہے وہ ہے مجیء زید، زید کا آنا، ان جاءکم زیدن، یہ شرط ہے. اور ایک جزا ہے یا حکم ہے فاکرمہ، اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو. بس تین چیزیں ہیں، شرط، موضوع اور جزا یا حکم، جو بھی آپ کہیں. زید موضوع ہے، مجیء زید، زید کا آنا شرط ہے، اور اکرام زید حکم یا جزا ہے. صحیح ہے؟ جزا، وجوب اکرام حکم ہو جائے گا. مفہوم شرط میں ہم نے کہا تھا کہ اس کا ایک منطوق ہوتا ہے جس پر لفظ دلالت مطابقی کے ذریعے سے دلالت کرتا ہے. اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو، یہ اس کا منطوق ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم ہے، یعنی وہ معنی کہ جس پر جملہ دلالت التزامی کے ساتھ دلالت کرتا ہے. یعنی اگر زید تمہارے پاس نہ آئے تو زید کا اکرام واجب نہیں ہے. درست ہے؟ یہ ہو جائے گا مفہوم. تو مفہوم شرط میں ہم نے مفصل طریقے سے بیان کیا تھا کہ جملہ شرطیہ میں جب آپ حکم کی بات کر رہے ہیں تو منطوق میں ایک حکم ہوتا ہے اور مفہوم میں اسی حکم کی نفی ہم کرتے ہیں، سنخ حکم کی ہم نفی کرتے ہیں. وہ توضیحات میں مفہوم شرط میں بیان کر چکا ہوں، ان کا تکرار نہیں کرتا. صرف اتنا عرض کروں گا کہ منطوق کے اندر ایک حکم ہے وجوب اکرام اور مفہوم کے اندر عدم وجوب اکرام، وجوب اکرام نہیں ہے. اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم پر واجب ہے زید کا اکرام کرو، لیکن اگر زید تمہارے پاس نہ آئے تو اس کا اکرام واجب نہیں ہے. یہ ہم مفہوم شرط میں پڑھ چکے ہیں. اچھا، آپ غور کر رہے ہیں مفہوم شرط میں وہ موضوع، منطوق اور مفہوم دونوں جگہوں پر ایک ہوتا ہے، موضوع تبدیل نہیں ہوتا. وہی زید ہے، ایک صورت میں اس کا اکرام واجب ہے، عزت کرنا واجب ہے، اور ایک صورت میں اس کا اکرام واجب نہیں ہے. اگر شرط موجود ہے تو زید کا اکرام کرنا ضروری ہے، یعنی زید آئے تو زید کا اکرام کرو. لیکن اگر شرط نہ ہو یعنی زید نہ آئے تو زید کا اکرام کرنا واجب نہیں ہے. موضوع ہمیشہ مفہوم اور منطوق دونوں جگہوں پر ایک ہوتا ہے. یہ نقطہ دقیق ہے، اس کو اپنے پاس پکڑ کے رکھیں کہ یہاں پر اس میں بہت زیادہ کام ہے. خلاصہ کلام، مفہوم شرط میں ہماری گفتگو شرط کی طرف ناظر ہے، یعنی مخبر کا خبر لانا. شرط کیا ہے؟ ان جاءکم، اگر کوئی مخبر خبر لے کر آئے، اس شرط کی طرف ہم زیادہ ناظر ہیں. فی الحال ہماری گفتگو فاسق کے بارے میں نہیں ہے. مفہوم شرط میں جس پر ہمارا فوکس ہوگا وہ فوکس اور توجہ خود اس خبر، اگر خبر لے کر آئے، مجیء خبر کے بارے میں ہم فوکس کرتے ہیں. عنوان فاسق کی طرف زیادہ ناظر نہیں ہے. لیکن مفہوم وصف کے ساتھ جو ہم استدلال کریں گے وہاں پر ہماری بحث کا فوکس اور ہماری توجہ عنوان فاسق پر ہے عادل کے مقابلے میں. ان دونوں چیزوں میں جدائی ڈالیں تاکہ آپ کے لیے مفہوم شرط کے ذریعے سے جو ہم استدلال کر رہے ہیں اور مفہوم وصف کے ذریعے سے جو استدلال کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے سے متمایزاً اور جدا جدا
ہمارے سامنے ہوں۔ اچھا، آ جاتے ہیں مفہوم شرط کی طرف۔ تقریب استدلال یہ ہے، اچھا کیا ہے کیفیت استدلال؟ کیفیت استدلال یہ ہے کہ یہاں پر جملہ شرطیہ ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جملہ شرطیہ ہے۔ یہاں پر موضوع نبأ فاسق ہے، فاسق کی خبر، یہ موضوع ہے۔ شرط ان جاءکم، مجی، آنا اس کا، لانا، خبر لانا، یہ خبر لانا، یہ شرط ہے۔ جزا، تثبت اور تبین، اگر فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کے بارے میں جستجو کرو، تحقیق کرو۔ پس کأنہو، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر فاسق کی خبر ہو تو اس کے بارے میں تحقیق کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اگر فاسق کی خبر نہ ہو تو تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ فاسق کی خبر نہ ہو یعنی کیا؟ یعنی عادل کی خبر ہو۔ اگر عادل تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو وہاں پر جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کو رد کر دوں بغیر سوچے سمجھے، تحقیق کے بغیر، یا نہ اس کی بات کو تحقیق کے بغیر مان لو؟ واضح سی بات ہے کہ مقصد یہ کہ اس کی بات کو تحقیق کے بغیر مان لو، کیونکہ عادل ہے، درست ہے۔ کیونکہ اگر سوچے سمجھے تحقیق کے بغیر ہی رد کر دو، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ عادل بیچارے کی عدالت کیا ہے، یہ سبب بنی ہے کہ اس کے بارے میں جستجو بھی نہ کرو، یعنی عدالت اسوأ حالا فسق سے ہو جائے۔ فاسق خبر لے کر آئے، وہاں پر آپ آنکھیں بند کر کے رد نہ کریں، حد عقل تحقیق کریں، اور عادل کے بارے میں آپ کہیں کہ نہ، وہاں پر آنکھیں بند کر کے رد کر دیں، خب یہ تو لازم آئے گا کہ عادل بیچارہ اسوأ حالا ہو فاسق سے، بدتر ہو فاسق سے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ بس اس کا مقصد یہ کہ اس کی بات کو قبول کرو۔ یہ ہو گئی تقریب استدلال۔ اچھا، استاد سبحانی اس تقریر استدلال کو قبول نہیں کرتے۔ آسان لفظوں میں میں جملہ کہتا ہوں، پھر استاد کے بیان کو بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آغا جان، مفہوم شرط سے استدلال کرنا ضرور یہاں پر درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم شرط کی بات میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جملہ شرطیہ کا اس وقت مفہوم ہوتا ہے جہاں پر شرط تحقق موضوع کے لیے نہ ہو۔ اگر شرط تحقق موضوع کے لیے ہوگی تو وہاں پر جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہوگا۔ مثلا وہاں پر مثال پڑی تھی نا، ان رزقت ولدا فاختنہ، اگر تمہیں بیٹا پیدا ہو تو اس کا ختنہ کرنا۔ یہاں پر ان رزقت ولدا فاختنہ شرط تحقق موضوع کے لیے، اسی شرط کے ذریعے سے موضوع متحقق ہوتا ہے۔ اگر شرط نہیں ہوگی تو موضوع ہی ختم ہو جائے گا۔ جب موضوع ہی ختم ہو جائے گا تو مفہوم شرط کی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ مفہوم شرط وہاں پر ہے جہاں پر شرط کے ختم ہونے سے موضوع ختم نہ ہو، موضوع اپنی جگہ پر باقی رہے، وہاں پر بحث ہے۔ لیکن یہاں پر جو آیہ کریمہ ہے، یہاں پر ان رزقت ولدا فاختنہ کے قبیل سے ہے، تحقق موضوع کے لیے ہے، لہذا یہاں پر استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ آسان لفظوں میں جو اس استدلال کو استاد سبحانی رد کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسی بات کو استاد سبحانی کی زبان میں بیان کروں تو ایسے ہوگا۔ استاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے کہا کہ جملہ شرطیہ میں مفہوم شرط کا مقصد یہ ہے کہ منطوق میں ایک حکم ہے، مفہوم میں دوسرا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ان جاءکم زید فاکرمہ، منطوق کا حکم یہ ہے کہ اگر زید آئے تو اکرام کرو، مفہوم کا حکم کیا ہے؟ اگر زید نہ آئے تو اکرام واجب نہیں ہے۔ لیکن دونوں جگہوں پر موضوع تو ایک ہے نا، منطوق میں بھی زید کی بات ہو رہی ہے، وہ موضوع ہے، مفہوم میں بھی زید کی بات ہو رہی ہے، وہی ہے۔ اب مفہوم شرط میں ایسے تو نہیں ہوگا کہ جملہ شرطیہ میں
ایک جگہ پر کیا کریں، ہم منطوق کے اندر موضوع ایک چیز کو قرار دیں اور مفہوم کے اندر موضوع تبدیل کر دیں. اس طریقے سے تو درست نہیں ہے. آپ اس آیت میں ایسے کرتے ہیں، منطوق میں آپ کہتے ہیں کہ فاسق خبر لے کر آئے تو اس کا اس کے بارے میں تحقیق کرو، اور اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے یعنی عادل خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں تحقیق نہ کرو. اب یہ آپ نے موضوع تبدیل کر دیا. مفہوم میں آپ عادل کی خبر کی حجیت کو ثابت کر رہے ہیں، منطوق میں آپ فاسق کی خبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تحقیق کرو، وہ حجت نہیں ہے. اب یہ بات تو درست نہیں ہے. مفہوم شرط میں جو موضوع ہوگا وہ وہی موضوع ہونا چاہیے جو منطوق کے اندر ہے، نہ کہ منطوق کے اندر ایک موضوع قرار دو اور مفہوم میں آؤ آپ لوگ موضوع ہی تبدیل کر دو. موضوع کو تو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. بے عبارت ثالث، تیسرے الفاظ میں یہ جو آپ مفہوم کی بات کرتے ہیں کہ اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے، فاسق نہ ہو، اس کے دو مصداق ہو سکتے ہیں. ایک مصداق یہ ہے کہ اصلاً کوئی خبر ہی نہ لے کر آئے، کیونکہ قضیہ سالبہ ہے نا، نہ فاسق خبر لے کر آئے نہ عادل خبر لے کر آئے. اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں سالبہ بے انتفاع موضوع. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، منطوق اس کا یہ فاسق خبر لے کر آئے جستجو کرو. مفہوم کیا ہے؟ اگر فاسق خبر نہ لے کر آئے، یعنی کیا؟ یعنی کوئی بھی خبر نہ لے کر آئے. سالبہ بے انتفاع موضوع، نہ فاسق خبر لا رہا ہے نہ عادل خبر لے کر آ رہا. عدم مجیء فاسق کا ایک مصداق یہ ہے، فاسق نہ آئے یعنی کیا؟ یعنی عادل آئے، نہ کوئی بھی نہ آئے. یہ منطق میں آپ پڑھتے ہیں کہ قضیہ سالبہ سلب موضوع اور سلب معمول دونوں کے ساتھ سازگار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اب عیسیٰ لم یاکل، عیسیٰ کے باپ کھانا نہیں کھاتے، یہ درست ہے. کوئی بندہ کہے کہ بابا حضرت عیسیٰ کا تو ابا ہی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا ابا کھانا نہیں کھاتے؟ تو وہاں پر کہیں گے کہ سلب قضیہ سالبہ انتفاع موضوع کے ساتھ بھی سازگار ہے، سلب بھی تو کر رہے ہیں. البتہ اس بات میں قضیہ موجبہ میں وجود موضوع ضروری ہے. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، کہ المنطق جزء ثانی میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر قضیہ موجبہ ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مثبت اللہ بھی موجود ہے، یعنی جس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے کہ قاعدہ فریعت کے نام سے. المنطق جزء ثانی میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے گا. اگر بدایت الحکمت آپ نے پڑھی، فلسفہ پڑھا، کہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ فلسفہ ضرور پڑھیے گا. اگر واقعا معارف میں کام کرنا چاہتے ہیں تو فلسفے کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا، وگرنہ اسی طریقے کے ہلکے پھلکے پھلترو مولوی بن جائیں گے آپ. اللہ مذاق کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فلسفہ پڑھنا چاہیے. اچھا، بس اس عدم مجیء فاسق کا ایک مصداق یہ ہے کہ اصلاً نہ فاسق خبر لے کر آئے نہ عادل خبر لے کر آئے، سالبہ بانتفاع موضوع. دوسرا مصداق اس کا یہ ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے یعنی عادل خبر لے کر آئے. یہ دوسرا مصداق بھی ہے اس کا، یعنی سالبہ بانتفاع محمول، موضوع کو آپ نے منتفی نہیں کیا. یہ دونوں صورتیں ہیں. اچھا، اب جب دونوں صورتیں، ان دونوں صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس آیت سے مفہوم شرط کے ذریعے سے استدلال نہیں کر سکتے. بھائی کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہی نقطہ جو میں نے عرض کیا، یہاں پر جو منطوق کے اندر موضوع ہے وہ فاسق ہے، مفہوم کے اندر بھی اسی کو موضوع قرار دے کر آپ حکم کو منتفی کریں. جیسے ہم کہتے ہیں زید نہ آئے تو اکرام نہ کرو،
اکرام واجب نہیں ہے، موضوع وہی قرار دیا ہے لیکن منطوق والے حکم کو فقط ختم کر دیا ہے، لیکن یہاں پر تو آپ نے موضوع ہی عوض کر لیا، لہذا مفہوم شرط کے ذریعے سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ البتہ مفہوم وصف کے ذریعے سے تو مطلب بالکل روشن ہے کہ مفہوم وصف والی صورت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اگر فاسق خبر لے کر آئے، مفہوم وصف یہ ہے کہ اگر عادل خبر لے کر آئے تو قبول کرو، مفہوم وصف روشن ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ مفہوم وصف حجت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ مصنف کی نظر میں آیہ نبأ سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا کیفیت الاستدلال، فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ سے کیفیت استدلال کیا ہے، کس طریقے سے ہم استدلال کریں۔ فرماتے ہیں فَتَارَةً يُسْتَدَلُّ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ، یہ اما کے جواب میں فا آیا، ایک مرتبہ استدلال کیا جاتا ہے مفہوم شرط سے، وَأُخْرَى بِمَفْهُومِ الْوَصْف، اور دوسری مرتبہ مفہوم وصف سے استدلال کرتے ہیں۔ وَرُبَمَا يَحْصُلُ الْخَلْطُ بَيْنَهُمَا، کبھی کبھار دونوں میں خلط کیا جاتا ہے، مفہوم وصف اور مفہوم شرط سے جو استدلال ہے ان دونوں کو آپس میں خلط کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، لہذا مطلب خراب ہو جاتا ہے۔ اس خلط سے بچنے کے لیے ہماری بات سنیں آپ۔ اچھا، کیا ففی تقریر الاستدلال بمفہوم شرط، جب ہم مفہوم شرط سے استدلال کو تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس میں ینصب البحث علی الشرط، تو بحث کا فوکس شرط پر ہوتا ہے، درست ہے، اسی پر توجہ ہوتی ہے۔ اے مجیء المخبر بالنبأ، خبر مہم کو لانے والا، اس کا لانا، خبر مہم کا لانا، ان جاءکم، اس پر بحث میں فوکس ہے۔ دون عنوان الفاسق، عنوان اور عنوان فاسق پر توجہ نہیں ہے۔ بخلاف الاستدلال بمفہوم الوصف، لیکن جب ہم مفہوم وصف سے استدلال کرتے ہیں تو ایسے نہیں ہے۔ حیث ینصب البحث علی عنوان الفاسق مقابل العادل، وہاں پر بحث کا فوکس عنوان فاسق پر ہوگا عادل کے مقابلے میں۔ ففی امکان الباحث، کہتے ہیں کہ جو بحث کرنے والا ہے، طالب علم ہے، اس کے لیے ممکن ہے، کیا ممکن ہے کہ ففی امکان الباحث جعل لفظ آخر مکان الفاسق، یا جعل لفظ آخر مکان الفاسق، فاسق کی جگہ پر کوئی اور لفظ لے کر آئے تاکہ خلط نہ ہو، کیونکہ مفہوم شرط میں ان جاءکم پر فوکس ہے، عند تقریر الاستدلال بمفہوم شرط، جب مفہوم شرط سے استدلال کرتا ہے تو فاسق کی جگہ پر مثلا مخبر لے کر آئے، مشکل نہ دارے، کیونکہ فاسق پر ہماری توجہ زیادہ نہیں ہے۔ لأجل صیانت الفکر عن الخلط، تاکہ انسان کا تفکر اور انسان کی سوچ اس خلط سے بچ سکے۔ الاول فنقول، الاول، بس ہم آتے ہیں اور کہتے ہیں پہلا تقریر استدلال، الاستدلال بمفہوم شرط، مفہوم شرط کے ذریعے سے استدلال، کہتے ہیں ان الموضوع هو نبأ الفاسق۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں موضوع نبأ فاسق ہے، والشرط هو المجیء به، شرط یہ ہے کہ اس بندے کا اس خبر کو لانا، فاسق کا خبر کو لانا، کہ فاسق کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہے، اس کا خبر کو لانا، یہ ہے شرط۔ والجزاء هو التبین والتثبت، جزا کیا ہے؟ واجب ہے تبین کرنا، جستجو کرنا۔ فَكَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ، گویا کہ خداوند متعال نے ایسے کہا ہے منطوق میں، نبأ الفاسق ان جاء به فتبینہ، اگر فاسق کی خبر اگر اس کو وہ لے کر آئے تو اس میں تبین کرو، یعنی جستجو کرو۔ مفہوم کیا ہوگا؟ وَيَكُونُ مَفْهُومُهُ، اس کا مفہوم یہ ہوگا نبأ الفاسق ان لم یجئ به، فاسق کی خبر اس کو وہ نہ لے کر آئے خبر کو، فلا یجب التبین عنہ،
تو اس کے بارے میں جستجو کرنا ضروری نہیں ہوگا. لیکن للشرط کہ جو عدم مجیء الفاسق شرط کیا ہے؟ فاسق کا خبر نہ لانا. یہ ٹھیک ہے. لیکن للشرط عبارت یہ تھوڑی مزیدار نہیں ہے. لیکن للشرط مصداقین ہونا چاہیے ایسے. لیکن للشرط عند انتفاعہ عند عدم مجیء الفاسق مصداقین. ایسے عبارت ہوتی تو مطلب راحت تر تھا. کہ کہتے ہیں لیکن شرط جب وہ منتفی ہو جائے. کس وقت؟ جب فاسق خبر لے کر نہ آئے. شرط جب منتفی ہو جائے تو اس کے دو مصداق بنیں گے. ایسے عبارت کو کریں، وگرنہ عبارت اتنی یہاں پر گویا نہیں ہے، صاف نہیں ہے، اچھا کلم نہیں ہے. لیکن للشرط، یہ عبارت کا ٹکڑا بڑھائیں، عند انتفاعہ مصداقین. جب شرط منتفی ہو جائے تو اس کے دو مصداق ہوں گے. منتفی ہو جائے یعنی کیا؟ یعنی فاسق خبر لے کر نہ آئے. یہ انتفاع شرط کو بیان کر رہا ہے. اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے تو اس کے دو مصداق ہیں. پہلا، اگر اس کو بعد والے کو آپ وہی تین ترکیبیں جو ہوتی ہیں، عدم و مجیء الفاسق والعادل. پہلا مصداق یہ کہ اصلاً عادل اور فاسق خبر لے کر نہ آئے، یعنی عدم مجیء مخبر مطلقاً مخبر نہ لائے، مطلقاً مخبر نہ ہو، خبر لے کر نہ آئے، نہ فاسق نہ عادل. عدم و مجیء الفاسق والعادل کہ فاسق اور عادل دونوں میں سے کوئی بھی خبر نہیں لے کر آتا. فیکون عدم التبین لاجل عدم النبأ. تو اب یہاں پر جستجو کرنا تو واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر ہی نہیں ہے، نہ عادل خبر لے کر آئے نہ فاسق خبر لے کر آئے. فیکون من قبیل السالبۃ بانتفاء الموضوع. تو پھر اس صورت میں یہ سالبہ انتفاع موضوع کے قبیل سے ہو جائے گا. دوسرا مصداق مجیء العادل بہ. ہم کہتے ہیں فاسق خبر نہ لائے یعنی عادل خبر لے کر آئے. فلا یتبین ایضا. اگر عادل خبر لے کر آئے تو بھی تبین واجب نہیں ہے. فیکون عدم التبین من قبیل السالبۃ بانتفاء المحمول. تو یہاں پر یہ تبین کا نہ ہونا، جستجو کا واجب نہ ہونا، اس وجہ سے ہے کہ یہ سالبہ بانتفاع موضوع ہے. یعنی موضوع ہے لیکن اس سے معمول کو سلب کر دیا. پہلی والی صورت میں اصلاً موضوع ہی نہیں ہے لہذا معمول کو سلب کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے والد ہی نہیں ہے لہذا کھاتے بھی نہیں ہے. سالبہ بانتفاع موضوع یعنی النبأ موجود. یہاں پر نبأ تو ہے لیکن والمنفی هو المحمول. نفی کس کی ہے؟ معمول کی نفی ہے. یا اعنی التثبت. جستجو کرنا ضروری نہیں ہے. یلاحظ علی الاستدلال. استاد سبحانی کہتے ہیں کہ اس استدلال پر اشکال کیا جاتا ہے. کیسے؟ کہ بابا یہاں پر مفہوم شرط اس لیے حجت نہیں ہے کہ یہاں پر شرط کیا ہے؟ تحقق کے موضوع کے لیے ہے. آسان لفظوں میں ان رزقت ولدا فاختن ہو کے قبیل سے ہے، اور اس صورت میں کیا ہے؟ نہیں ہوتا مفہوم. یلاحظ علی الاستدلال ان المفہوم عبارۃ عن سلب الحکم عن الموضوع الوارد فی القضیہ. آغا جان، مفہوم شرط عبارت ہے اس بات سے کہ حکم کو سلب کریں عن الموضوع، اس موضوع سے کہ الوارد فی القضیہ، جو قضیے میں وارد ہوا اسی موضوع سے سلب حکم کریں. لا سلبہ عن موضوع آخر. نہ کہ آپ آئیں اور حکم کو سلب کریں دوسرے موضوع سے کہ لم یرد فیہا، جو دوسرا موضوع قضیے میں وارد ہی نہیں ہوا.
فالموضوع فی المنطوق هو نبأ الفاسق، موضوع منطوق میں کیا ہے؟ نبأ فاسق ہے. فیجب ان یتوارد التثبت منطوقا وعدم التثبت مفہوما علی ذلک الموضوع، واجب ہے کہ یہ تثبت یعنی جستجو کرنا جو منطوق میں ہے، اور عدم تثبت یعنی جستجو نہ کرنا، یعنی جستجو کرنا واجب نہ ہو مفہوماً، یہ اسی موضوع پر ہو، نبأ فاسق پر ہی ہو. لا علی موضوع ان آخر، نہ کہ دوسرے موضوع پر ہو، کہ نبأ العادل، جیسے عادل کی خبر. آپ مفہوم میں نبأ عادل کی طرف چلے گئے، منطوق میں نبأ فاسق کی طرف ہے، موضوع کو تبدیل کر دیا آپ نے. وَإِنْدَئِذٍ يَنْحَصِرُ مَفْهُومُهُ فِي الْمِصْدَاقِ الْوَاحِدِ، اس صورت میں کہتے ہیں کہ مفہوم منحصر ہوگا فقط مصداق اول میں. وَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ السَّالِبَةِ بِانْتِفَاءِ الْمَوْضُوع، کہ ہم نے دو مفہوم جو بیان کیے نا، ایک کہ اصلاً کوئی خبر نہ لے کر آئے سالباب انتفاع موضوع والا، اور دوسرا سالباب انتفاع معمول والا. تو یہاں پر آیت کے بیان سے ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں فقط وہی پہلا مورد ہے، یعنی سالباب انتفاع موضوع ہو جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں آغا جان عبارتوں میں نہ پھنسیں، آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر شرط خود موضوع کے تحقق کے لیے، موضوع کو وجود دینے کے لیے آئی ہے. خب اس مورد میں مفہوم شرط نہیں ہوتا. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ إِنَّ الْمَوْضُوعَ هُوَ نَبَأُ الْفَاسِقِ فَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ أَعْنِي الْمَجِيءَ بِالنَّبَأِ يُتَثَبَّتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَ عَدَمِ الْمَجِيءِ بِهِ لَا يُتَثَبَّتْ لِعَدَمِ الْمَوْضُوعِ. اگر موضوع جو نبأ فاسق ہے، جب شرط موجود ہے یعنی خبر جب لائی جا رہی ہے تو اس صورت میں جستجو ضروری ہوگی، اور اگر خبر نہیں لائی جا رہی، نبأ فاسق نہیں ہے، تو اصلاً تثبت واجب نہیں ہے، جستجو واجب نہیں ہے. نہیں کہ موضوع ہے لیکن جستجو واجب نہیں ہے، نہ اصلاً موضوع ہی نہیں ہے. لا یتثبت، جستجو واجب نہیں ہوگی لعدم الموضوع. فخبر العادل لم یکن مذکورا فی المنطوق، پس عادل کی خبر منطوق میں مذکور نہیں ہے. حتی یحکم علیہ بشیء من المفہوم، بشیء فی المفہوم، تعین کے حتی یحکم علیہ، تعین کے اس پر حکم کیا جائے بشیء فی المفہوم، مفہوم میں آپ آئیں اور آپ آ کر ایک حکم کریں کہ بابا یہاں پر تثبت واجب نہیں ہے. نہ، اصلا مفہوم میں سالباب انتفاع موضوع ہے، ہمارا بیچارہ موضوع ہی ختم ہو گیا. خلاصہ کلام، عبارت تھوڑی سی دقیق تھی. استاد کے بقول مفہوم شرط یہاں پر حجت نہیں ہے، مفہوم وصف والی عبارت آسان ہے. الثانی الاستدلال بمفہوم الوصف وطریقۃ الاستدلال به واضحۃ، مفہوم وصف کے ذریعے سے استدلال کرنا روشن ہے. کیوں؟ لأنہ سبحانہ علق وجوب التبین علی کون المخبر فاسقا، کیونکہ خداوند متعال نے جستجو کے وجوب کو معلق کیا ہے اس بات پر کہ مخبر فاسق ہو. کب جستجو کرنی ہے؟ اگر مخبر فاسق ہو. اگر پر زیادہ زور نہیں ہے، مخبر کے فاسق ہونے پر زور ہے. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ التَّبَيُّنِ فِي خَبَرِ الْعَادِلِ، خب یہ بیان کرتا ہے کہ اگر فاسق مخبر نہ ہو بلکہ عادل مخبر ہو تو تبین اور جستجو کرنا واجب نہیں ہے. مثال فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، کو جو چراگاہ میں گوسفند وغیرہ جا کر جانور چارہ کھاتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے. خب اس کا مفہوم وصف کیا نکلے گا؟ صائمہ وصف ہے نا. اگر وہ چراگاہ میں چرتے نہیں ہیں بلکہ ان کو گھر کے اندر چارہ دیا جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. الدال علی عدم الزکوٰۃ فی المعلوفہ، جس کو چارہ گھر میں دیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اچھا، عادل کی خبر میں جستجو نہ کرو، جستجو نہ کرو یعنی کیا؟ خبر کو چھوڑ دو نا، خبر کو چھوڑ دو نا، رد نہ کرو بلکہ آنکھیں بند کر کے قبول کرو. وَإِذَا لَمْ يَجِبِ التَّثَبُّتُ عِنْدَ إِخْبَارِ الْعَادِلِ، جب مفہوم وصف یہ نکلا کہ عادل کی خبر میں جستجو ضروری نہیں ہے تو فَإِمَّا أَن يَجِبَ الْقُبُولُ، یا تو قبول کرنا واجب ہوگا، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، تو اس صورت میں مطلوب ثابت ہے کہ خبر عادل
حجت ہے. اویر رد دو یعنی یجب الرد دو، یا نہ جستجو نہ کرو یعنی آنکھیں بند کر کے رد کر دو، جستجو کی بھی ضرورت نہیں ہے. فیلزم ان یکون خبر العادل اسوأ حالا من خبر الفاسق. اس صورت میں تو پھر بیچارے عادل کی خبر فاسق کی خبر سے بھی بدتر ہوگی. یعنی گویا کہ نعوذ باللہ ایسے کہا جا رہا کہ فاسق کی خبر میں جستجو تو کرو، آنکھیں بند کر کے رد نہ کرو، لیکن عادل کی خبر کو میں جستجو بھی نہ کرو، آنکھیں بند کر کے رد کر دو. خوب لازم آئے گا خبر عادل اسوأ حالا و بدتر ہو. لأن خبر الفاسق یتبین عنہ، خبر فاسق کے بارے میں تحقیق ہوگی. فیعمل بھی عند ظہور الصحۃ، اگر تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ صحیح ہے تو آپ اس پر عمل کریں. واما خبر العادل فیترک، لیکن خبر عادل کو آنکھیں بند کر کے چھوڑ دو. ولا یعمل بھی مطلقاً، اس پر مطلقاً عمل نہیں کرنا، نہ تحقیق سے پہلے نہ تحقیق کے بعد. خوب اس صورت میں لازم آئے گا خبر عادل اسوأ حالا ہو، مطلقاً یعنی سواء تبین او لا تبین، چاہے آپ اس کے بارے میں جستجو کریں یا نہ کریں، تو بس خبر عادل پر عمل کرنا ہوگا. کہتے ہیں تقریب استدلال تو درست ہے، لیکن یلاحظ علیہ، اس پر اشکال بما مر من عدم الدلالۃ الجملۃ الوصفیہ علی المفہوم. آگا ہم نے کہا مفہوم وصف کو ہم حجت نہیں مانتے. جزء اول میں گزر چکا کہ جملہ وصفیہ مفہوم پر دلالت نہیں کرتا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.